बहस है। सबसे पहले तो थोड़ा सा आपकी ज़बानी केस कहाँ तक पहुंचा, जो पेशरफ्त हो रही है इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यशवीन बहन, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। असल में ये जो नैब का मामला है, ये नैब का अदारा बनाया जिस काम के लिए गया था, बदकिस्मती से आज भी उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुशर्रफ साहब ने बनाया था ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए और लोगों की लॉयल्टी चेंज करने के लिए या सियासी मुखालफिन को सजा देने के लिए। मुख्तलिफ अदवार में ये इस्तेमाल हुआ है और पिछले तकरीबन 1 साल से ये फिर इसी काम पे नैब को लगाया गया है। और अब तो इमरान खान साहब चुके आ चुके हैं पिछले चंद माह से, तो वो फुल स्विंग में अपना इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं और एक कनाइवेंस चल रही है। मामला ये है कि मुझे ये एक हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने पे तुले हुए हैं। उस स्कीम के मालिकान से मेरे ताल्लुकात एक मालिक के साथ तकरीबन 25-28 साल पुराने हैं, दूसरे के साथ भी बड़े पुराने हैं, जब ये स्कीम बनी नहीं थी। और इसी स्कीम के अंदर मेरी सादैन एसोसिएट्स कंपनी है, उसका ऑफिस है। मैं वहाँ छोटे घर जो बनते हैं उनकी कंसल्टेंसी करता हूँ, मार्केटिंग करता हूँ, अपना रिस्क हलाल कमाता हूँ और लाखों रुपए टैक्स भी देता हूँ। अब इन्होंने चूंकि मुझे रफाल गाना था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, ब्लैकमेल किया, वादा माफुआ बनाने की तरगीब दी, थ्रेट किया, किस लोगों को टॉर्चर किया गया। अब ये जो ताजा तरीन वाकया कैसर अमीन भट्ट साहब वाला, ये उस स्कीम के मालिकान में से है, लिस्टमेट मालिकान में से है। उनको पहले बुला के कहते रहे अपने ऑफिस में कि आप अप्रूवर बन जाएं। उन्होंने कहा क्यों अप्रूवर बन जाऊं? जब उन्होंने माजरत की वो नहीं बने तो इन्होंने उनके वारंट निकाले। वो शरीफ आदमी खौफ के मारे छुप गया कहीं, फिर उसको पकड़ा 2 महीने बाद। उसके बाद उनकी तजलील की, उनको तंग किया। तो खबरें तो ये है कि वैसे एज ऑफ नाउ शायद वो मान गए हैं, वो बन गए हैं वादा माफ गवाह। जी, ये बड़ा एक दिलचस्प है। अल्लाह का एक निजाम है ना, एक ये जो नीचे छोटे छोटे शैतान होते हैं किनका निजाम है, लेकिन अल्लाह का निजाम जो है उसके आगे नहीं शिकस्त हो जाती। ये यही समझे कि वो वादा माफ हुआ बन गए हैं। हमें भी यही इतलात थी, उन तक कोई एक्सेस भी नहीं थी। तो ये उनको ले गए जुडिशियल मजिस्ट्रेट आमिर रकम बेटू साहब की कोर्ट के अंदर। वहाँ वकला थे, मीडिया था, तो वहाँ पे ये लुकमे दे रहे थे उनको, जो मुझे बताया गया। उन्होंने मजिस्ट्रेट साहब ने जुर्रत का मुजाहरा किया, उन्होंने सबको बाहर निकाल के तो कैसर मीन साहब का 1-on-1 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। 26C एक सेक्शन है नैब का, उसके तहत। अब वो सील्ड होता है ये स्टेटमेंट है, लेकिन वो नैब को मिल गया, शायद किसी और को भी मिला हो। बहरहाल वो बातें जब बाई मीडिया पे आ गई तो मालूम पड़ा कि वो तो वादा माफ हुआ बने नहीं। उसके बाद इन्होंने उनका जीना वहां पे दूभर कर दिया। आज मुझे इतला मिली है कि उनकी अहलिया ने हाई कोर्ट में रिट की है, क्योंकि जब किसी का 26C के तहत नैब या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 164 के तहत स्टेटमेंट करवा लेती है मजिस्ट्रेट के सामने, फिर वो उसे फिजिकल कस्टडी में नहीं रख सकती, तो अब उनकी डिटेंशन कानून की नजर में गैर कानूनी है। ठीक है, शायद कल या परसों हाई कोर्ट में वो उनका केस भी लगा हुआ है। तो जो डंका बजाते रहे हैं कि जी पकड़ लिया, मार दिया, बेशुमार लोगों को उठाया है, मारा, थ्रेट किया है, तो अभी तक तो कोई अब मेरे खिलाफ जो सबूत हाई कोर्ट में देना चाहिए था, मेरे वारंट और भाई के निकाले हुए हैं, कोई डॉक्यूमेंट उसके साथ नहीं लगाया, कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं लगाई। तो ये किस तरह ये सिखाशाही का निजाम चल रहा है? नहीं, लेकिन आपने ये कहा कि साबित करने पर तुले हुए हैं आपको मालिक उस सोसाइटी का। सर क्यों आपके साथ ये रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्यों आप समझते हैं कि आप ही के साथ पर्सनल हो रहे हैं? कोई इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है आपके जहन में? हाँ जी, बड़ा क्लियर है। ये मेरे साथ भी पहली बार तो हो नहीं रहा। जब भी हुकूमत बदलती है, अगली हुकूमत आती है, तो मैं टारगेट होता हूँ। और टारगेट करने के तरीके मुख्तलिफ है, हर दौर में ये काम हुआ है। 14-15 बार तो इन्हीं चक्रों में जेल भी गया हूँ सारी जिंदगी में। अभी जो ताजा तरीन ये वेव है, ये शरीफ खानदान को टारगेट किया गया है। APK में अमीर मुकाम टारगेट है, यहाँ पंजाब में मैं टारगेट हूँ, मेरा भाई टारगेट है। मेरा भाई तो मेरी वजह से टारगेट है, वो तो शरीफ आदमी है, कभी सख्त तकरीर भी नहीं की उसने। तो मेरी तकरीरें और मेरी जो ये तजावीज हैं कि आप GT रोड पे निकल जाएं, तो तकरीरें जो है वो बाज लोगों को बुरी लगी हुई है। और इमरान खान साहब जो है, चूंकि मेरे मद्दे मुकाबिल है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो खुद जंप करके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए थे। उनका ख्याल था वो 50,000 से जीत जाएंगे, उन्हें शिकस्त हुई और 680 वोटों से उनकी जीत दिखाई गई। रीकाउंटिंग में वो भी कम हो गई। उन्हें अब वो मुझे जाती तौर पे पता है कि वजीर आजम साहब ऑपरेट कर रहे हैं, और ये जो लाहौर के DG नैब है, ये मुख्तलिफ लोगों के आलाकार बनते रहते हैं। मैंने ये डंके की चोट पे कहा है। नहीं, खादी साहब, इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी तो है ना, आपने खान साहब का नाम लिया, क्या इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर है या मौजूदा हुकूमत है? ये मामला तो बहुत पुराने नहीं है सर, पहले से चली आ रही है बहुत सी चीजें। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बताएं। मैंने कोई नई लड़ाई नहीं छेड़नी, मैं तो इस लड़ाई से निकलना चाह रहा हूँ और मैं इस लड़ाई का वैसे हामी नहीं हूँ। तो अब
تازہ ترین معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک سارے نظام کو لیڈ کر رہے ہیں جو انتقام کا نظام ہے, اور میں بتا رہا ہوں اور انہیں اس کو ڈینائی کرنا چاہیے کہ براہ راست وہ نیب کے بعض اہلکاروں کو ناٹ دی چیئرمین لیکن نیچے وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں, ان کی انسٹرکشنز کیری کی جاتی ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسنلی انوالوڈ ہیں؟ بالکل وہ پرسنلی انوالوڈ ہیں, اور میں نے چیئرمین نیب کو اپلائی کیا ہوا ہے, آج 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا کہ میری انویسٹیگیشن کسی ریجن میں آپ شفٹ کر دیں. یہ سادہ سی بات ہے کہ جب آپ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کے کسی سیکشن پہ آپ کو اعتبار نہ ہو تو آپ اس کے سربراہ کو درخواست کرتے ہیں, انصاف کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ابھی تک میری بات نہیں سنی گئی. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ڈائریکشن دے دی ہے تو چیئرمین صاحب کو. اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کی یہ درخواست مسترد ہوتی ہے تو کیا لاہ عمل اختیار کریں گے اگر نہیں آپ کو یہ ریلیف دیا جاتا تو؟ دیکھیے میں نے لاہ عمل کیا, میں تو اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہوں, لیکن ساری زندگی میں نے ریسیونگ اینڈ پہ نہیں رہنا. جو آج ہمارے ساتھ یہ کاروائی کر رہے ہیں انہیں بھی ریسیونگ اینڈ کے اوپر آنا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں کی, لیکن آج میں یہ سوچ رہا تھا, اور میں یہاں یہ بد دعا نہیں دوں گا, لیکن یہ ضرور کہوں گا اگر میں نے کوئی بددیانتی کی ہے تو میرے سامنے آئے گی, میرے بچوں کے سامنے آئے گی. اور اگر میرے ساتھ جو زیادتی کر رہے ہیں یہ اگر زیادتی کرنے سے باز نہیں آئیں گے, یا مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ جو ملک و قوم کو سرو کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تذلیل کی جاتی ہے, تو یہ اللہ کے قہر سے بچیں گے نہیں. مرنا سب نے ہے اور جواب اللہ کو سب نے دینا ہے, اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں. اچھا سر, آپ کی گفتگو سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے, آپ نے کہا کہ پرسنلی انوالوڈ ہیں, انسٹرکشنز پاس ہو رہی ہیں, تو چیئرمین نیب کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ غیر فعال ہیں, کیپیبل نہیں ہے, یا انفلوئنسڈ ہیں؟ میں چیئرمین نیب کے بارے میں کوئی اسٹیٹمنٹ اس وقت دینا نہیں چاہتا. ہم ان کے کنڈکٹ کو آبزرو کر رہے ہیں, میں نے کوئی ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. ہمیں انصاف دینا ان کی ذمہ داری ہے, یہ ان کا آئینی اور قانونی منصب ہے. ہم منتظر ہیں, ہمیں ابھی تک انصاف نہیں ملا. اچھا ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں اس ساری گفتگو کے بعد کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو یہ ریگریٹ ہوتا ہے اب کہ آپ لوگ 5 سال حکومت میں رہے, اقتدار میں رہے, نیب کے اس قانون کو, اس ادارے کی جو ورکنگ ہے اس کو کسی صورت ری وزٹ کرنا چاہیے تھا آپ لوگوں کو؟ آپ ریگریٹ کی بات کرتی ہیں, میں کہتا ہوں یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی نالائکی ہے, ہماری نالائکی ہے. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی نالائکی مانتا ہوں. ہم نے یہ کام ہی نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اسی کی سزا آج پیپلز پارٹی بھگت رہی ہے, ہم بھگت رہے ہیں. ہم صرف 2 پارٹیاں نہیں بھگت رہی, پاکستان کے وہ کاروباری طبقات بھگت رہے ہیں, سول سروینٹس بھگت رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, ایک گیسٹاپو والا ان کا ہو گیا ہے وہ رویہ جو نازی جرمنی میں جو استعمال کی جاتی تھی اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے, وہ رویہ جو ہے وہ نیب کا ہے, اور نیب کے قوانین ڈریکونین ہیں. اب قوانین نیب نے خود چینج نہیں کرنے تھے, وجہ بات ہے ہماری ذمہ داری تھی, ہم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. کیونکہ آپ نے کہا نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, تو میں نے اس لیے سوال کیا کہ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, تو آپ لوگوں کے اس کے سدباب کے لیے کچھ اقدامات کرنے چاہیے تھے تاکہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی. نہیں آپ نے تو بالکل کنفیشنل اسٹیٹمنٹ دے دی آپ نے کہا ہے. لیکن سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو ابھی بھی کچھ لسٹ آئی ہے, کچھ لوگوں کا نام آیا ہے اس کے اندر کہ نیب کے کیسز ان لوگوں کے خلاف ہیں, اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بھی بہت سے لوگ ہیں, کچھ انویسٹیگیشنز ان کے لیڈران کی ابھی بھی ہو بھی رہی ہیں, معاملات ہیں جو ابھی بھی زیر غور ہیں, ان کو لے کر بھی ایک تنقید آپ کے ناقدین یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگ فوراً سے اداروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. وہ تو شور نہیں کرتے, جہانگیر ترین بھی نااہل ہوئے, وہ خاموشی سے سائٹ پر ہو گئے. وہ میں آپ کو اس کی بات بتاؤں. ایک تو بات ہے کہ ادارے قابل احترام ہوتے ہیں, لیکن اگر اداروں کو کوئی مس یوز کرے گا تو مقدس گائے کوئی نہیں, پہلی بات. دوسری, انسان یہ سارے ملائکہ فرشتے نہیں ہیں جو آسمان سے اترے ہوئے, انسان ہیں ہم جیسے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا معاملہ, اس پہ 2 باتیں میں نے کہنی ہے. ایک تو یہ ان کے لیڈر نے ڈنکے کی چوٹ پہ اتنا ڈرم بیٹ کیا ہے کرپشن چوری کے, وہ اس پوزیشن میں نہیں رہا کہ جب ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو تو اس کا دفاع کریں. تیسری بات, یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے یہ سارے ان میں گناہگار نہیں ہوں گے. مجھے ڈر ہے کہ پی ٹی آئی کے بعض لوگوں کو محض بیلنس کرنے کے لیے کہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کیا ہوا یا پیپلز پارٹی کو پکڑا جائے گا, یہ دوسرا کوئی آدمی ایسی بات شاید میری پارٹی سے نہیں کرے. میں تو اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ آپ توازن کرنے کے لیے کسی کو پکڑ لیں. دیکھیے ڈاکو یا چور ہے کوئی, یا کسی نے ایمبیزلمنٹ کیا تو فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. تو یہاں تو بڑی گہری پرچھائیاں ہیں وکٹمائزیشن کی اور ٹارگٹ کرنے کی. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے اس دن پرویز خٹک صاحب کا نام لے کے کہتا, انہوں نے اسمبلی میں جو بات کی ان پر پتہ نہیں کوئی ملبہ ڈال رہے ہیں, معلم جبہ کا پتہ نہیں کیا. انہوں نے بتایا جو باتیں انہوں نے بتائی وہ آشیانہ کے کیس سے ملتی جلتی تھی جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. تو ہم سیاسی اختلاف کی بنیاد پہ میں تو کم از کم مطالبہ نہیں کروں گا کہ آپ بیلنس کریں,
یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضرور پکڑیں. یار انصاف ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, میرٹ پر ہونا چاہیے. اچھا سر, دو چیزوں پر آپ سے کامنٹ ضرور لینا چاہتی ہوں. ایک تو جو آپ نے کہا انصاف ہونا چاہیے, میرٹ پر ہونا چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہے, آپ کو تو بڑی رعایت دی جا رہی ہے, ضمانت پر ضمانت ملتی چلی جا رہی ہے. دوسری جانب میاں شہباز شریف کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, وہ ابھی تک زیر حراست ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تو آپ تو بڑی ان اے بیٹر پلیس ہیں اس وقت. نہیں, اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. یہ سارا ایک میں بر وقت الحمدللہ اللہ کا کو کرم ہو گیا, خیال آ گیا, ہم نے اپنی بیل اپلائی کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے بیل نہیں دی, جو کہ میرا فنڈامنٹل رائٹ تھا. لاہور ہائی کورٹ نے مجھے بیل ملی. اس کے بعد جتنی بھی ڈیٹس ملی ہیں وہ ساری میرٹ پہ ملی ہیں. وہاں پہ نیب نے اپوز کیا, میرے وکلا نے لیگل بیٹل لڑی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دھوکہ کھا گئے. شہباز صاحب کو بھی ایڈوانس میں پیشگی میں حمزہ شہباز کی طرح بیل لینی چاہیے تھی. وہ بیل کی پروٹیکشن انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے نہیں لی. سو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان ٹائم ایکٹ کیا. سر آخر میں آپ سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں, بہت آپ سے ریلیٹڈ ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں. کل وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہمارے ہی پروگرام میں موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ خواجہ سعد رفیق نے ریلوے کے محکمے میں کمیشن کھانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا. سر ایک بڑا سنگین الزام ہے, آپ موجود ہیں, میں نے سوچا کہ آپ سے ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں, مجھے نہیں معلوم شیخ رشید نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے. مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ شیخ صاحب کہاں جا کے میرے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں. میں ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہا ہوں. شیخ رشید صاحب مجھ سے پہلے 2 سال وزیر رہے ہیں, بلور صاحب رہے ہیں. میں ان کے اوپر کوئی الزام عائد نہیں کروں گا, کیونکہ میں وزیر ریلوے ان کو چارج شیٹ کرنے کے لیے نہیں, میں کام کرنے کے لیے بنا تھا. مجھے یہ بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان ریلویز میں میرے کام میں کیڑے نکالنے کے لیے حکومت سرگرم عمل ہے. اور وزیر اعظم کو جا کے موصوف نے کوئی گفتگو بھی کی ہے. یہ باتیں لوگوں کو ملائن کرنے کی باتیں. اپنے حالات ان کے یہ ہیں کہ پچھلے 3 ماہ میں انہوں نے ریلویز کو ریورس گیئر لگایا ہے, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں ٹیلی ویژن پہ اور یہ بتا دیں. مجھے فگرز پتا ہے ریلوے کی, میں نے 5 سال میں 10-12 سال کا کام کیا, مجھے ریلوے زبانی یاد ہے. اور رہ گئی کمیشن کی بات, تو میرا خیال ہے اتنا کہنا کافی ہے کہ اگر اس کا کھانا تو دور کی بات ہے, اس کا کبھی تصور بھی کیا ہو تو اسی دنیا میں مجھے اس کی سزا ملے گی. لیکن اگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو جو الزام لگاتے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ میں پہلی بار یہ ورڈز کہہ رہا ہوں, اب میں تنگ آ گیا ہوں ان کی بکواسیں سنتا ہوا, ان کو بھی سزا ملے گی, نہیں ملے گی. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کچھ اہم ایشوز تھے آپ سے جڑے جن پہ ہم نے سوچا کہ آپ سے بات ہونی چاہیے. ویری کائنڈ آف یو کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ناظرین, ایک مختصر سی بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں. بریک سے واپس آ کے جیسے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے راہداری والا, کرتارپور راہداری والا, اس سے ریلیٹڈ ایک اہم شخصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ رہیے گا.